یہ ایمفوٹیرک سبسٹانسز ہم نے پڑھا تھا کہ ایسڈ وہ ہوتا ہے جو ایچ پلس دے دے، بیس وہ ہوتا ہے جو پانی میں او ایچ مائنس دے دے. ایسے سبسٹانسز بھی ہوتے ہیں جو ایچ پلس بھی دیتے ہیں، او ایچ مائنس بھی دیتے ہیں. ایسے سبسٹانسز ایمفوٹیرک سبسٹانسز کہلاتے ہیں. ایمفوٹیرک سبسٹانس فار ایگزامپل واٹر. لک ایٹ دس واٹر. تو واٹر میں ایچ پلس بھی ہیں، او ایچ مائنس بھی ہیں. واٹر ایچ پلس بھی دے سکتا ہے، او ایچ مائنس بھی دے سکتا ہے، یعنی یہ ایمفوٹیرک ہیں، ایسڈ بیس دونوں کی طرح بیہیو کر سکتا ہے. تو یہ میں نے ایک واٹر مالیکیول لکھا اور یہ دوسرا واٹر مالیکیول. یہ ایچ پلس دے گا اور یہ ایچ پلس لے گا، یا آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہو یہ ایچ پلس لاس کرے گا، یہ ایچ پلس گین کرے گا. دونوں صحیح ہیں کیونکہ اس میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے. تو دو واٹر مالیکیول میں سے ایک ایز این ایسڈ ایکٹ کرے گا، دوسرا ایز اے بیس ایکٹ کرے گا. یا واٹر جب آیونائز ہو جائیں، ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں واٹر جب یوں آیونائز ہو جائے تو وہ ایچ پلس بھی دیتا ہے، او ایچ مائنس بھی دیتا ہے. اس بنیاد پہ ہم کہتے ہیں کہ واٹر ایک ایمفوٹیرک سبسٹانس ہے. آپ اس کو یوں بھی لکھ سکتے ہو ایسے. یہ جب ایچ پلس لاس کرے گا تو بن جائے گا او ایچ مائنس، اور یہ دوسرا واٹر جب ایچ پلس گین کرے گا تو ہائیڈرونیم آئن بن جائے گا، H3O پلس ہائیڈرونیم آئن. ہائیڈرونیم آئن مینز اے پروٹان. دیکھو یہ جو ایچ پلس ہیں اس میں سوائے پروٹان کے اور کوئی چیز نہیں ہے. ہائیڈروجن میں ایک الیکٹران ایک پروٹان ہوتا ہے، جب الیکٹران نکل جائیں تو ایچ پلس بنے گا. یہ ایچ پلس پانی میں زندہ رہ نہیں سکتا، یہ یکدم واٹر کے ساتھ مل جاتا ہے. ایچ پلس یکدم واٹر کے ساتھ مل جائے گا. اس سے ایک الیکٹران پیئر کی ضرورت ہے، تو واٹر کا یہ آکسیجن جس کے پاس دو لون پیئر آف الیکٹران ہے اپنا ایک پیئر اسے ڈونیٹ کرے گا اور یہ بنا لے گا H3O پلس. اس کو یا اس کو ان دونوں کو کہتے ہیں ہائیڈرونیم آئن. ایچ پلس ایٹ سیلف ایگزسٹ نہیں کر سکتا، وہ واٹر میں موجود ہوتا ہے. کس شکل میں؟ H3O پلس کی شکل میں. یہ جو H3O پلس ہیں اسے ہائیڈرونیم آئن کہتے ہیں. یہ ایسڈ بیسس کا ایک اور کنسپٹ، ایک اور ڈیفینیشن، لورے برانسٹینڈ کنسپٹ آف ایسڈز اینڈ بیسز. ہم نے پریویس لیکچر میں پڑھا تھا کہ سب سے پہلے آرہینیس نے سبسٹانسز ایسڈز اور بیسز میں کلاسیفائی کی. آرہینیس کے مطابق ہر وہ سبسٹانس ایسڈ ہیں جو پانی میں ایچ پلس دے دے، اور ہر وہ سبسٹانس بیس ہیں جو پانی میں او ایچ مائنس دے دے. لیکن آرہینیس کنسپٹ کی اہمیت بہت کم ہے.
وجہ یہ ہے کہ ایسے سبسٹانسز جن میں اگر H پلس نہ ہو لیکن اس کی خوبیاں ایسڈ جیسی ہو تو اسے ہم ایسڈ نہیں کہہ سکتے. بالکل اسی طرح ایسا سبسٹانس جس کی خوبیاں بیس کی طرح ہو لیکن وہ پانی میں OH مائنس نہ دے تو وہ بیس نہیں ہوگا ارہینیس کے مطابق. پر حقیقت میں سبسٹانسز ایسڈ ہوتے ہیں، بیسز ہوتے ہیں. اگر ان میں ایسڈ بیس والی خوبیاں ہوں. دوسری خامی ارہینیس کنسپٹ کی یہ ہے کہ ارہینیس کے مطابق سبسٹانسز کا پتہ تب چلتا ہے جب اسے پانی میں ڈالا جائے. یعنی ارہینیس کا ڈیفینیشن سالوینٹ کا محتاج ہے. جب تک پانی نہیں ہوگا تب تک پتہ نہیں چل سکتا کہ سبسٹانس ایسڈ ہیں یا بیس ہیں. تو ارہینیس کے بعد دو سائنٹسٹ لورے اور برانسٹڈ نے ایسڈ بیسز ڈیفائن کیے. لورے برانسٹڈ کے مطابق ایسڈ وہ ہوگا جو پروٹان دے سکے چاہے واٹر موجود ہو یا نہ ہو. یعنی برانسٹڈ لورے بیچ سے سالوینٹ کو ہٹاتا ہے. وہ ارہینیس کو فالو نہیں کرتا. یہ ارہینیس کے ساتھ اتفاق نہیں کرتے کہ ارہینیس کہتا ہے کہ سبسٹانسز کا پتہ تب چلتا ہے جب پانی موجود ہو. نو، یہ دونوں کہتے ہیں کہ سالوینٹ اگر نہ بھی ہو کوئی فرق نہیں پڑتا. ہر وہ سبسٹانس ایسڈ ہیں جو پروٹان دے دے یا جس میں پروٹان سے مراد ہے H پلس، جس میں H پلس دینے کی ایبیلٹی ہو. اور ہر وہ سبسٹانس ایسڈ ہیں بیس ہے جو پروٹان لے سکے یا جس میں پروٹان لینے کی ایبیلٹی ہو. سو لورے برانسٹن کے مطابق ایسڈ کیا کرتے ہیں؟ دے ڈونیٹ or tend to donate proton. اسی طرح بیس جو ہیں وہ سبسٹانس ہوگا جو پروٹان ایکسیپٹ کرے گا یا جس میں پروٹان ایکسیپٹ کرنے کی ایبیلٹی ہو. ایکسیپٹ اور ٹینڈ ٹو ایکسیپٹ پروٹان مینز H پلس. مطلب یہ ہے برانسٹن لورے کا کہ جب ایسڈ بیس آپس میں ریئیکٹ کرتے ہیں تو ایسڈ H پلس دیتا ہے، بیس H پلس کو لے لیتا ہے. دیکھو HCl اور واٹر، یہ H پلس دیتا ہے جبکہ یہ واٹر H پلس ایکسیپٹ کرتا ہے. تو یہاں سے H پلس کو ہٹائیں اور اس کے ساتھ ایڈ کریں، یہ یوں بن جائے گا Cl مائنس اور H3O پلس. تو یہ ایسڈ ہوا جبکہ یہ بیس ہوا. اچھا، کنسیڈر اندر ایگزامپل H2O اور NH3. اس ہائیڈروجن پہ پازیٹیو چارج ہے، اس ہائیڈروجن پہ بھی پازیٹیو چارج ہے. آکسیجن ہائیڈروجن سے زیادہ الیکٹرونیگیٹو ہے، تو اس ہائیڈروجن پہ جو پازیٹیو چارج ہے وہ اس ہائیڈروجن کے پازیٹیو چارج سے زیادہ ہے.
نتیجہ کیا نکلے گا؟ میری بات پھر سے سنیں. آکسیجن زیادہ الیکٹرونیگیٹو ہیں، وہ ہائیڈروجن سے الیکٹران کھینچے گا تو ہائیڈروجن کے اوپر پازیٹیو چارج آئے گا. بالکل اسی طرح یہ نائٹروجن اس ہائیڈروجن سے زیادہ الیکٹرونیگیٹو ہیں تو یہ اس ہائیڈروجن سے الیکٹران کھینچے گا، ہائیڈروجن کے اوپر پازیٹیو چارج. لیکن یہ والا پازیٹیو چارج اس ہائیڈروجن کے پازیٹیو چارج سے زیادہ ہے، تو یہ H پلس لاس کرے گا، یہ H پلس گین کرے گا، اور یوں یہ عمل ہوگا. اس نے H پلس لاس کیا تو یہ OH مائنس بنا، اور اس نے H پلس ایکسپٹ کیا تو یہ NH4 پلس بنا. یہاں پہ یہ ایسڈ ہے کیونکہ یہ H پلس لاس کرتا ہے جبکہ یہ بیس ہے. اوکے، ذرا آپ اس اوپر والے ریئیکشن کو دیکھیں اور اس نیچے والے ریئیکشن کو دیکھیں. اس ریئیکشن میں واٹر ایز اے بیس ایکٹ کر رہا ہے، پروٹان ایکسپٹ کر رہا ہے. یہاں پہ واٹر ایز این ایسڈ ایکٹ کر رہا ہے، پروٹان ڈونیٹ کر رہا ہے. تو ایک ایسا سبسٹانس جو ایسڈ اور بیس دونوں کی طرح بیہیو کرے، اس سبسٹانس کو ایمفوٹیرک سبسٹانس کہتے ہیں. سو واٹر ایک ایمفوٹیرک سبسٹانس ہے. یہاں میں آپ کو واٹر کے علاوہ دو اور ایگزامپل بتاتا چلوں. ون از HCO3 نیگیٹو اور دوسرا ہے HSO4 نیگیٹو. HCO3 نیگیٹو کو دیکھیں اور HSO4 نیگیٹو کو دیکھیں. یہ بھی ایمفوٹیرک ہیں، یہ بھی ایمفوٹیرک ہیں، یعنی یہ تینوں ایمفوٹیرک ہیں. یہ میں نے اس لیے لکھے کیونکہ یہ ایک ایٹا پیپر میں انٹری ٹیسٹ پیپر میں ہے کہ وچ آف دی فالوئنگ سبسٹانس از ایمفوٹیرک. یہ تینوں آپشنز دیے گئے ہیں. یہ تو آپ نے اوپر خود دیکھا کہ یہ ایمفوٹیرک ہیں. واٹر H پلس بھی دیتا ہے، OH مائنس بھی دیتا ہے، یا دوسرے الفاظوں میں واٹر پروٹان ڈونیٹ بھی کرتا ہے، پروٹان ایکسپٹ بھی کرتا ہے. اس کو دیکھیں، اس HCO3 نیگیٹو کو، کیا اس کی جانب H پلس آ سکتا ہے؟ بالکل، بیکاز اٹ از نیگیٹیولی چارج، اٹ از پازیٹیولی چارج، تو یہ H پلس اس کے قریب جا سکتا ہے. H پلس کا مطلب ہے پروٹان، تو جو سبسٹانس پروٹان کو ایکسپٹ کرے گا اٹ ول بی کالڈ اے بیس. تو یہ H پلس اس کے قریب جا سکتا ہے، یہ بیس ہے. اچھا، بیس ہوا. کیا اس میں H پلس ہے بھی؟ بالکل اس میں H پلس ہے بھی، یعنی یہ H پلس لاز بھی کر سکتا ہے. تو یہ H پلس ایڈ بھی کر سکتا ہے اور خود بھی اس میں H پلس موجود ہیں، یہ لاز بھی کر سکتا ہے. پروٹان ایکسپٹ بھی کر سکتا ہے، ڈونیٹ بھی کر سکتا ہے. دی سبسٹانس از ایمفوٹیرک. اسے دیکھیں HSO4 نیگیٹو، یہ بھی بالکل اس جیسا ہی ہے. یہ H پلس دے بھی سکتا ہے، H پلس لے بھی سکتا ہے. تو یہ تینوں ایمفوٹیرک ہیں. یہ امپورٹنٹ ہے، اسے یاد رکھنا ہے MCQs پوائنٹ آف ویو کے لیے. اچھا، تو میں آپ کو برانسٹن لورے کنسپٹ سمجھا رہا تھا. برانسٹن لورے کے مطابق
एसिड प्रोटॉन डोनेट करते हैं, बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं। एसिड बेस रिएक्शन में ट्रांसफर होता है प्रोटॉन का एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस की जानिब। प्रोटॉन मीन्स H प्लस। बाज़ सब्सटेंसेस प्रोटॉन देते भी हैं लेते भी हैं, ऐसे सब्सटेंसेस एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस कहलाते हैं। एग्जाम्पल दो एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस का, तो ढेर सारे हैं पर मैंने ये 3 लिखे, वाटर, बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट और हाइड्रोजन सल्फेट। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस। ब्रॉन्स्टन-डलोरे डिफिनीशन पे फिर से आते हैं और देखें अमोनिया और HCl, ये एसिड हैं H प्लस देगा, ये बेस हैं H प्लस लेगा। तो ये जब H प्लस ले ले, इट विल चेंज इनटू NH4 प्लस, और ये जब H प्लस लॉस करे तो ये चेंज होगा Cl माइनस। ये बेस हैं क्योंकि इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया। ये एसिड है क्योंकि इसने प्रोटॉन डोनेट किया। अब प्रोडक्ट की जानिब जाते हैं। प्रोडक्ट में देखें क्या इसमें प्रोटॉन H प्लस देने की एबिलिटी है? बिल्कुल है। ये देखो पॉजिटिव चार्ज, जिस सब्सटेंस पे पॉजिटिव चार्ज होगा वो H प्लस लॉस कर सकता है। उसके पास ढेर सारे प्रोटॉन हैं तो वो H प्लस लॉस कर सकता है। H प्लस लॉस करने वाला एसिड कहलाता है। क्या ये H प्लस एक्सेप्ट कर सकता है? नेगेटिव चार्ज है इस पे, तो ये H प्लस एक्सेप्ट कर सकता है। H प्लस एक्सेप्ट करने वाला बेस कहलाता है। तो एक बेस हमारे साथ इस साइड पे है, दूसरा बेस इस साइड पे। एक एसिड हमारे पास इस साइड पे है और दूसरा एसिड इस साइड पे है। देखो ये बेस जब प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है तो एसिड में चेंज हो। ये बेस जब प्रोटॉन एक्सेप्ट करे ये एसिड में चेंज होगा। इस एसिड बेस पेयर को कंजुगेट एसिड बेस पेयर कहते हैं। कंजुगेट एसिड बेस पेयर। अच्छा ये एसिड है, मैं किस बेस पे कह रहा हूं? बिकॉज ये H प्लस लॉस करता है। जब इससे H प्लस निकल जाए तो ये Cl माइनस में चेंज होगा, और ये Cl माइनस बेस है तो ये भी कंजुगेट एसिड बेस पेयर हुआ। मतलब इसका ये है कि एसिड जब प्रोटॉन लॉस करता है बेस बन जाता है, और बेस जब प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है तो एसिड बन जाता है, और ये दोनों कहलाते हैं कंजुगेट एसिड बेस पेयर। कंजुगेट एसिड बेस पेयर एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं बाई अ प्रोटॉन। यानी इसमें और इसमें कितना फर्क है? एक प्रोटॉन का फर्क है, एक H प्लस का फर्क है। कोई भी कंजुगेट एसिड बेस पेयर हो उसमें एक H प्लस का फर्क होगा। देखो इसे देखें, ये एसिड और ये इसका कंजुगेट बेस, तो इन दोनों में कितना फर्क है? एक प्रोटॉन का फर्क है।
تو ایسڈ بیس ریئیکشن میں جب ایک سبسٹانس پروٹان ڈونیٹ کرے وہ بیس بن جاتا ہے، اور ایک ایسا سبسٹانس جب پروٹان ایکسپٹ کرے وہ ایسڈ بن جاتا ہے. اور ان دونوں کو ہم کلیکٹیولی کہتے ہیں کنجوگیٹ ایسڈ بیس پیئر. ان میں کتنا ڈفرنس ہوتا ہے؟ ایک پروٹان کا ڈفرنس ہوتا ہے. ریلیٹیو اسٹرینتھ آف ایسڈز اینڈ بیسز. ریلیٹیو اسٹرینتھ آف ایسڈز اینڈ ریلیٹیو اسٹرینتھ آف بیسز. یہ میرے پاس دو سبسٹانسز ہیں، یہ دو، یہ بھی کہتا ہے کہ میں ایسڈ ہوں، یہ بھی کہتا ہے کہ میں ایسڈ ہوں. اب ان دونوں میں ایک پاورفل ہوگا دوسرے سے. تو یہ اندازہ ہم کیسے لگاتے ہیں؟ یہ اندازہ لگایا جاتا ہے ان کی اس ایبلٹی سے کہ کون ایزیلی پروٹان لاس کرتا ہے. جو ایزیلی پروٹان لاس کرے وہ اسٹرانگ ایسڈ ہوگا، اور جو سلولی پروٹان لاس کرے تو وہ ایک ویک ایسڈ ہوگا. HCl ایک اسٹرانگ ایسڈ ہے. HCl اسے پانی میں ڈال دے تو یہ جلدی پروٹان لاس کرتا ہے H+. جتنے مالیکیول آپ اس کے پانی میں ڈالو گے سارے کے سارے مالیکیول H+ لاس کرتے ہیں. اور یہ ریئیکشن آلموسٹ کمپلیٹ ہوگا. اسے ہم یوں لکھتے ہیں. اس HCl کے پاس جتنے پروٹان تھے سارے کے سارے اس نے یکدم لاس کیے. یہ سپوز میرے پاس دو HCl کے مالیکیول تھے تو اس نے بھی پروٹان لاس کیا، اس نے بھی لاس کیا. جتنے بھی مالیکیول ہیں سارے کے سارے H+ لاس کرتے ہیں. ایسا ایسڈ کہلاتا ہے اسٹرانگ ایسڈ. اور بعض ایسڈز ایسے ہوتے ہیں جن کے سارے مالیکیول پروٹان لاس نہیں کرتے. فرض کریں میں نے 100 مالیکیول ایسڈ کے پانی میں ڈال دیے، 10 مالیکیول نے پروٹان لاس کیے اور 90 مالیکیول اسی ان آئیونائزڈ فارم میں ہیں. تو ایسے ایسڈ کو کہتے ہیں ویک ایسڈ. ایسیٹک ایسڈ ان ایسڈز میں سے ایک ایسڈ ہے. اگر میں ایسیٹک ایسڈ پانی میں ڈال دوں تو اس کے بہت کم مالیکیول پانی میں H+ لاس کرتے ہیں، اور یوں اس کا ریئیکشن ریورسیبل ہوتا ہے. مطلب یہ پورا کا پورا آئیونائز نہیں ہوتا، یہ چینج ہوگا CH3COO نیگیٹو، اور یہ H+ جو یہاں سے نکل گیا واٹر کے ساتھ مل جائے گا. تو یہ ایک ویک ایسڈ جبکہ یہ ایک HCl ایک اسٹرانگ ایسڈ ہے. اگر میں 0.1 مول پر لیٹر HCl سلوشن یوز کروں تو یہ پانی میں پورا کا پورا آئیونائز ہوگا، 100% آئیونائز ہوگا. اور اگر میں 0.1 مولر ایسیٹک ایسڈ یوز کروں تو اس کا صرف 1% ہی آئیونائز ہوگا. یعنی اگر اس کے 1000 مالیکیول ہو تو صرف 10 مالیکیول H+ لاس کرتے.
ہم ایک ایسڈ بیس کا اسٹرینتھ اس کے کنجوگیٹ پارٹنر سے بھی معلوم کر سکتے ہیں. اگر ایسڈ اسٹرانگ ہے تو اس کا جو کنجوگیٹ بیس ہوگا اٹ ول بی ویک. جیسے یہ ایک اسٹرانگ ایسڈ ہے تو اس کا یہ کنجوگیٹ بیس ویک ہوگا، مطلب اس میں پروٹان لینے کی اہلیت کم ہوگی. اور اگر ایسڈ ایک ویک ایسڈ ہے تو اس کا یہ کنجوگیٹ بیس اسٹرانگ ہوگا. مختلف ایسڈز کے لیے اسٹرینتھ کو، اس کے آیونائزیشن کو ایکسپیریمنٹلی معلوم کیا جاتا ہے ایک ٹیکنیک کی مدد سے جسے کنڈکٹومیٹری کہتے ہیں. یہ میں نے ایسڈ لکھے اور میں آپ سے پوچھ رہا ہوں ان میں اسٹرانگ کون سا ہے، تو یہ ایکسپیریمنٹلی معلوم کیے جاتے ہیں ایک ٹیکنیک کی مدد سے جسے کنڈکٹومیٹری کہتے ہیں. یہ اے بی سی ڈی مختلف ایسڈز ہیں تو ان کا اسٹرینتھ یعنی یہ کتنا آیونائز ہوتا ہے اسے ایکسپیریمنٹلی معلوم کیا جاتا ہے اور پھر ویلیوز کو ڈسینڈنگ آرڈر سے ارینج کیا جاتا ہے. سب سے اسٹرانگ ایسڈ ہیں HClO4. اس کو کہتے ہیں پر کلورک ایسڈ. پر کلورک ایسڈ. H2SO4 سلفیورک ایسڈ. HI ہائیڈروجن آیوڈائڈ. ان کی ایسیڈیٹی اپورڈ ڈائریکشن میں انکریز ہوتی ہے. تو پر کلورک ایسڈ ایسڈ میں سے سب سے اسٹرانگ ایسڈ اور بالکل اسی طرح اسٹرینتھ آف بیس ہے. جو بیس ایزیلی پروٹان لے لے وہ اسٹرانگ بیس ہوگا اور جو پروٹان لینے میں ہچکچاہٹ کا شکار ہو تو وہ ایک ویک بیس ہوگا.